بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الدروس اللغة العربیہ لغیر ناطقین بها الجزء الاول، یعنی پہلا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا، دروس لغت العربیہ کا، الدرس الخامس، یعنی پانچواں سبق، ففتھ لیسن ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں مرکب اضافی زیادہ پڑھیں گے ہم۔ مرکب اضافی کے دو جز ہیں، یہ ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، صرف ریوائز کر رہا ہوں میں۔ ایک مضاف حصہ ہوتا ہے اس کا مرکب اضافی میں، دوسرا مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ اس کے بعد میں۔ اردو میں اس کا الٹ ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں گے کہ زید کا گھر، تو ہم عربی میں اس کو کریں گے تو بیت زیدن، ٹھیک ہے، بیت زیدن۔ مضاف الیہ کی پہچان کی ترکیب جیسے عام طور پر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسے کا، کے، کی، را، رے، ری جیسے الفاظ سے پہچان کی جا سکتی۔ زید کا گھر ہم نے لایا تو ہم گھر کو پہلے مضاف بنائیں گے عربی میں، اور زید کو بعد میں لائیں گے مضاف الیہ کا گھر، یعنی مضاف الیہ کو بعد میں۔ زید کا گھر یعنی بیت زیدن۔ جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے، جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اس کو مضاف کہا جاتا ہے، اور جس اسم کے ساتھ نسبت دی جائے گی اس کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ مضاف الیہ یعنی جس کے ساتھ اس کی کنسٹرکشن بنائی جائے اس کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا مضاف الیہ کی دو شرائط ہیں۔ نمبر ایک، اس میں اس کے شروع میں الف لام داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک تو الف لام داخل نہیں ہوگا اس میں، مضاف کی شرطیں جو دو ہیں، اور جو ہم اس سبق میں خوب اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے اچھی طرح سے، اس سبق میں اچھی طرح ایکسرسائز کریں گے۔ اور دوسرا، اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے۔ نمبر دو، اب یہ تو اس کی دو شرائطیں ہیں، اس کی اعراب ہلکا ہوتا ہے۔ اعراب ہلکے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد تنوین ہٹا دی جائے گی، ٹھیک ہے، تنوین ختم ہو جائے گی، تنوین ہٹا دی جائے گی، اور اس میں کیا آئے گا؟ ہلکا اعراب، ہلکا اعراب ہو جائے گا۔ ہم کہیں گے جیسے کتاب زیدن، کتاب زیدن یہ نہیں بنے گا، تنوین ہٹا دی جائے گی، کتاب زیدن آ جائے گا۔ یا بیتن ہے اصل میں، بیتن سے بیت زیدن ہوگا، یعنی زید کا گھر، بیت زیدن۔ اگر جیسے مثنیٰ ہو اور جمع سالم مذکر ہو، مثنیٰ اور جمع سالم مذکر سے مراد کیا ہے؟ مثنیٰ یعنی ڈبل ہو، آنی کی آواز آ جائے یا اونا اور اینا کی آواز آ جائے، ٹھیک ہے، آنی اور اونا اور اینا، اس میں بھی یہ کیا ہوگا؟ جب تنوین ان کی آواز آتی ہے تو وہ تو ہٹ جائے گی۔ جیسے کتابانی ہے تو کتابا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ کتابونا ہے تو کتابو ہو جائے گا، کتابینی ہے تو کتابی ہو جائے گا۔ تو یہ ایسے اس کی اعراب جو ہے اس طرح سے ہلکا ہوگا۔ یہ شرائط مضاف پہ ہے، ایک الف لام داخل نہیں ہوگا، دوسرا اعراب اس کا ہلکا ہو جائے گا۔ یعنی مضاف کی تو دو شرطیں آگے پیچھے، اور مضاف الیہ کی ایک ہی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حالت جر میں چلا جائے گا۔ جیسے ہم نے کیا پڑھا، کتاب زیدن، جیسے ہم یہاں پہ دیکھ لیں سمپل طریقے سے، یہاں پہ کیا ہے؟ کتابو ہے، زیدن، آگے محمدن ہے، تو محمدن کیا ہے؟ ہر جر میں ہے، یہ جر والی حالت میں ہے، اور یہ سیدھے کا سیدھا، محمد، یعنی اب پھر سے حرف جر، مضاف پہ دو شرطیں لاگو ہوں گی، الف لام داخل نہیں ہوگا، تنوین ہلکی، اعراب ہلکا ہو جائے گا، اور مضاف الیہ پہ ایک ہی شرط ہے، وہ حالت جر میں چلا جائے گا، مجرور والی حالت میں چلا جائے گا۔ یہاں پہ مکالمہ ہے، مکالمے کے اندر سعید اور یاسر ہے۔ سعیدن، سعیدن، یاسرن، یعنی ان کے درمیان میں آپسی بات ہو رہی ہے۔ جیسے گفتگو چل کتابو، رہی ہے۔
मुहम्मदिन हाजा किताबु। अगर इसको आप ऐसे तर्जुमा करें, अगर इसका तर्जुमा ऐसा किया जाएगा कि क्या मोहम्मद की किताब ये है, क्या मोहम्मद की किताब ये है, तो आप इसका जवाब कैसे جی देंगे? नहीं, मोहम्मद की किताब वो है। نہیں अगर ऐसे तर्जुमा किया जाए, अगर ऐसे وہ ہے तर्जुमा किया जाए, क्या ये मोहम्मद की किताब है, तो आप कहेंगे नहीं, ये हामिद की किताब है। ठीक है, ला हाजा किताबु حامد کی کتاب हामिदिन, आपने कहा नहीं, ये حامد हामिद की किताब है। अब इसमें जो है, حامد کی کتاب जैसे आप सईदुन देख रहे हैं, यासिरुन देख रहे हैं, ये मारिफा है दोनों, ये मारिफा है दोनों, और दोनों जो है इसमें जो है तनवीन है, جی दोनों पे तनवीन है। अब नीचे आप देखेंगे सईद बिना तनवीन के डालें, लेकिन जब इनके पीछे या दाखिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया या यासिरुन, क्या ये किताब मोहम्मद की है या यासिर की है? ठीक है, या यासिरु, جی तो यहाँ पे तनवीन खत्म हो गई, किसकी वजह से? ये पढ़ा हमने, لا هذا كتاب या की ياسر वजह से यासिर की तनवीन खत्म हो गई। जैसे यहाँ पे यासिरुन है, यहाँ पे सईदुन है, अगर इसको या लगा देंगे तो या सईदु, ठीक है, या यासिरु, وہ ختم ہو گئی ہے यहाँ पे होगा, हाँ यासिर, तो यहाँ पे यासिरुन ला हाजा किताबु हामिदिन, नहीं ये किताब हामिद की है। अब नेक्स्ट है सईद कह रहा है, अब यहाँ पे क्या आएगा? तनवीन, सईदुन क्या कह रहे हैं? आईना किताबु हामिद मोहम्मदिन, आईना किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? محمد हम्म। محمد एक चीज हम और کہاں इसमें ہے देख लें, एक चीज और इसमें देख लें, जैसे हम यहाँ पढ़े ना हाजा किताबु हामिदिन, तो अगर हम इसको ऐसे कहेंगे, ये अगर आपके दो मारिफा अस्मा हों, जैसे यहाँ पे किताबु हामिदिन, दोनों जो है मारिफा है ना, तो पीछे से मुब्तदा जो है, जैसे हमने पढ़ा खबर जो है किताबु हामिदिन, तो पीछे जो है किताबु हामिदिन, ये हाजा भी जो है मारिफा, हमने पढ़ा कि मुब्तदा और उसकी खबर जो है, मुब्तदा मारिफा होगा और खबर नकिरा होगी। तो हम देखें इसमें, अगर जैसे हाजा जो है, हाजा तो मबनी हरूफ में से है, तो हाजा हाजा जो है ये भी मारिफा है, और किताबु मुहम्मदिन, अगर आप इसको हाजा क्या करेंगे, तो हाजा रफा नसब जर वगैरह जो हम कहते हैं, हाजा हाजा हाजा, दोनों तीनों हालतों में सेम होगा। हाजा मारिफा है, किताबु मुहम्मदिन भी मारिफा है, दोनों मारिफा है। तो इसमें जो है ये किताब जो है मोहम्मद, अगर यानी इसमें से आपको इख्तियार है, दो में से किसको भी पीछे लाना चाहें, मारिफा में से किताबु मोहम्मदिन को पीछे लाएं तो बनेगा हाजा किताबु मोहम्मदिन हाजा। तो यानी क्या कहेंगे फिर आप? मुब्तदा बनाएंगे तो आगे खबर रहेगी। यहाँ पे क्या है? हाजा मारिफा है रफ़ी हालत में, और किताबु मुहम्मदिन यहाँ पे इसको लाए नकीरा वाली हालत में, और हाजा मुब्तदा और किताबुन हामिदिन खबर इसकी हो गई। तो नीचे हम चलेंगे, तो जैसे सईद कहता है आईना किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? तो کہاں यासिर ہے हुआ अलल मकतबी हुनाका, مکتبی ہناک بي ये कहाँ है على किताब? المكتب هناك हाँ, अलल وہ मकतबी हुनाका। देखिए यहाँ पे हुआ अलल मकतबी हुनाका, वो किताब वहां है, होना हो गया यहाँ, वो वहाँ मेज पर हुना है। का हो गया वहां, वो किताब वहां है। हुआ अलल میز मकतबी, میز کے वो اوپر वहां میز کے اوپر मेज पर है, तो आपके यहाँ میز کے मेज पर है, किताब के ऊपर ही स्ट्रेस दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, और कंसंट्रेशन बनी हुई है कि किताब के मुतल्लिक ही ज्यादा पूछा जा रहा है। तो यहाँ तक चलिए, नेक्स्ट सवाल है, सईदुन कहता आईना दफ्तर अम्मारिन, अम्मार का दफ्तर कहाँ है? رجسٹر دفتر کہاں ہے यही रजिस्टर वगैरह, बिल्कुल सही बात आपने ہوں، कही। يا अम्मार का شيخ रजिस्टर कहाँ है? على المكتب المدرس مدرس माशा, مدرس مدرس हुआ مدرس अला على وہ علی मकतबी المكتب مکتب मुदर्रिसी। المدرس देखिए مكتب यहाँ पे क्या المدرس है, यहाँ पे अला के बाद जो है ये क्यों नहीं दाखिल हुआ? مكتب हाँ,
اب کیونکہ یہاں مکتب المدرسی مضاف مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے، اس لیے جو ہے الداخل نہیں ہوا یہاں پہ، المکتبی یہ آپ جیسے اوپر ہوا ہے ایسے یہاں پہ نہیں جی ہوا، علی المکتبی ہونا چاہیے تھا، یہاں سیدھے مکتب المدرسی، میز کے اوپر ہے کون؟ علی کا رجسٹر یہاں، استاد کے آئینہ دفتر استاد عمار، کے میز پر ہے، ہاں بالکل، استاد کی میز پر ہے۔ ہاں وہ استاد کے میز پر ہے، ماشاءاللہ۔ قلم من ھذا یا علی، سعید کہہ رہا ہے اے علی یہ قلم کس کا ہے؟ یہ بھی مضاف مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے، اور اس میں جو ہے من اگر آپ کہیں گے جیسے قلم ہے، الف لام داخل نہیں ہوا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، قلم کے اوپر دیکھیں، پریکٹس جتنی کریں گے ہم جتنی بار دہرائیں گے ھذا اتنا بار قلم ہمارا، المدرس، قلم جیسے قلم المدرس۔ الف لام داخل نہیں ہوگا، تنوین اعراب اس کا ہلکا ہو گیا قلم کا، ٹھیک ہے۔ تو من جو ہے، من کیا ہے؟ من مبنی حروف میں سے ہے، من تینوں حالتوں میں، رفع نصب جر والی حالتوں میں من من من، ٹھیک ہے، تینوں حالتوں میں ایک رہے گا، اور یہ من جو ہے یہاں پہ جری حالت میں ہے، قلم من ھذا، یہ قلم کس کا ہے اے علی یا علی؟ تو علی کیا جواب دیتا ہے؟ قلم ھذا قلم المدرس سے، مدرس ہاں اب یہاں پہ مدرسی بات صحیح پہ صحیح سے سمجھ میں آ گئی، یہ قلم جو ہے مدرس کا ہے، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ ہے، سعید کہہ رہا ہے این حقیبت المدرس، مدرس کا بیگ کہاں ہے؟ مدرس کہاں کا ہے؟ بیگ کہاں ہے؟ اب دیکھیے حقیبت یہاں گولتا کے ساتھ آیا ہے، نشانی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مؤنث کی علامت ہے، تو ہیا کہتے ہیں اس کے لیے کہ ہیا ضمیر لائی پرونون کے لیے، یعنی پرونون ہوگا اس کی جگہ استعمال حقیبتو کی جگہ، ہیا تحت المکتبی، کس کے نیچے ہے؟ مکتبی، یہ بھی ظرف، مکتب کے نیچے، میز کے مکتب کے نیچے، تحت 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 تینوں حالتوں میں، تحت یہ معرفہ ہے مضاف مضاف الیہ بن کر، یا تحت علل، یا تحت تحت المکتبی، وہ میز کے نیچے ہے۔ چلیے ماشاءاللہ یہ لیسن تھا یہاں تک تو مکالمہ، اب چلیے اب یہاں سے آگے جو ہے تمرین، ایکسرسائز، تمارین۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالات کے تو جواب دے، یعنی آنسر دا فالوئنگ کوشچنز۔ چلیے، آئینہ کتاب محمد، کیا آئے گا؟ آئینہ آئینہ کتاب کتاب محمد، محمد کی کتاب محمد کہاں کی ہے؟ کتاب کہاں ہے؟ یہاں سے آگے مضاف مضاف الیہ بن گیا، کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ اب کتاب کی جگہ ضمیر لائیے، کیا ہوگا؟ ہوا المکتب ہناک، ہوا علی المکتب ہناک، یا سیدھے ہناک ہوا علی ہناک المکتب، ہاں علی المکتب المدرس بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل صحیح آپ کی بات ہے، ہوا علی المکتب مدرس، المدرس، یا ہوا علی مکتب المدرس، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ این کتاب عمار، ہوا علی المکتب، ہوا ہوا علی علی المکتب المکتب المدرس، المدرس، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل سیم، ہوا علی مکتب ہوا المدرس۔ این حقیبت المدرس، مدرس کا بیگ کہاں ہے؟ یہ تحت المکتب، یا تحت یا المکتبی، تحت المکتبی، ماشاءاللہ، تحت المکتبی، وہ میز کے نیچے ہے، یا تحت المکتبی، وہ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے اضف الکلمۃ مکتب، الاولی الی الثانیہ، اضف کے معنی ہے اضافت کرنا، اب اس کو ہم تھوڑا سا کنسٹرکٹ کریں گے، اداف، اضف، اداف، ہاں، اضف یا اضف، اداف، اضف ہے اضافت کرنا، یعنی اولا کو الی الثانیہ تھا، یعنی پہلے والے کو دوسرے کے ساتھ اضافت کر کے بنائیے، یعنی اضافہ جیسے کرو، مضاف کلمۃ مضاف الیہ بنائیے۔ چلیے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی کنسٹرکشن تھوڑا سا کریں ہم یہاں پہ، ضاد یا اور فا، ضاد یا یا اور فے، فا، آپ یہ بتا سکتے ہیں اب اس میں کہ یہ صحیح فعل ہے یا غیر صحیح؟ غیر صحیح، غیر صحیح، ماشاءاللہ،
غیر صحیح ہے، اور غیر صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے آپ کی بات۔ حرف علت کس نمبر پہ یہ میں استعمال؟ نمبر 2 پہ۔ یہ میں ہاں یا یہ ہے، نمبر یا 2 ہے میں نمبر 2، یا اور واو اور یا ہی ہے، دو ہی ہے ہمارے پاس حرف علت۔ تو یا جو ہے اس میں کیا ہے، نمبر 2 پہ استعمال ہوا ہے۔ تو جب نمبر 2 پہ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ باب افعال میں سے ہے۔ ہاں افعال۔ ماشاء اللہ، ایک اور چیز جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، اس کو یائے، یہ اجوف میں سے، اجوف، یائے اجوف، اچھا اجوف ہے۔ اگر واو دوسرے نمبر پہ ہو تو واو اجوف، اور نمبر 2 پہ اگر یا ہو تو کیا ہوگا، یائے اجوف، اجوف یائی اور اجوف واو، تو یہ دونوں ہوگا۔ تو باب افعال میں سے ہے، تو جب افعال میں سے ہے تو آپ کو سیدھے پتہ چلنا چاہیے کہ اس کا جو ہے ماضی کہاں سے آئے گا، افعلا سے آئے گا۔ کہاں سے آئے گا، جانا چاہیے کہ اس کا ماضی کہاں سے بنے گا، افعلا سے بنتا ہے، باب سے، ٹھیک ہے، افعلا یفعلو، افعلا یفعلو افعلا یفعلو، افعال یفعلو، یف یف یفعلو، افعلا یفعلو، یہ لو اب جب افعلا یفعلو تفعلو یا تفعلو، تفعلو، اس کی جگہ، افعلا کی جگہ ہم ڈالیں گے اب ضاد یا فا پہ، ازیفو، کیا ہوگا، یا یوزیفو، ہم ازیفو، تو جیسے یفعلو ہے تو یضیف یفعلو کے وزن پہ کیا ڈالیں گے ہم، یوزیفو، یضیف یوزیفو، ازیفو، سے آئے گا یوزیفو، یز یہاں پہ نہیں لایا یضیف ہم نے، تو اجوف کے قاعدے ہیں جو ہے یاد نہیں رہیں یضیف گے، لیکن ان کو زبان پہ چڑھانے کے لیے یا ان کو تھوڑا ذہن میں بٹھانے کے لیے چھوٹے چھوٹی سی چیزیں رکھیں ہم، جیسے اجوف میں حروف علت پر حرکت ہو اور پیچھے ساکن ہو، ٹھیک ہے۔ اجوف جو ہے نا، اجوف کیا ہے، یا ہے نا، یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی، تو یا ہاں پیچھے ساکن ہے، کیا ہے، ساکن ہے نا پیچھے، اس کے پیچھے، تو یہ پیچھے ہے حرف علت، یعنی جب بھی آ جاتا ہے اجوف میں تو کیا ہوتا ہے، جب اس میں اجوف ساکن ہو، اس سے پیچھے والے حرف پر حرکت ہو، یا اجوف میں جو حرف علت پر حرکت ہو اور اس سے پہلے حرف جو ہو وہ ساکن ہو، تو وہ اپنی حرکت جو ہے پیچھے ٹرانسفر کر دیتا ہے، اور وہ اس کے دوست کے موافق ہوتا ہے، اس کے دوست کے اکارڈنگ ہوتا ہے، یا ہم اس کے موافق ہم کہیں گے، کیسے کہیں گے، جیسے اگر الف زبر ہو تو الف میں تبدیل ہوگا، اور زیر ہو تو یا میں تبدیل ہوگا، پیش ہو تو واو میں تبدیل ہوگا۔ تو یہاں پہ کیا کہیں گے اب ہم، اب جیسے یہاں پہ اس میں کیا ہے، اس گر جائے گا، جیسے یا اجوف ہے، اجوف یا اجوف کیا ہے، اس سے پہلے کیا ہے، ساکن ہے، لیکن یا پہ کیا ہے، زبر ہے، اس سے پہلے ساکن ہے، تو یہ کس میں ٹرانسفر ہوگا، الف میں، ٹھیک ازیف ہے۔ یا دیکھیے اب میں بتا دوں گا، جیسے یہ ٹرانسفر ہوگا الف میں، جیسے اضاف، اضا ہے ضاد، اضا الف، اب ہو گئی کیا، مطلب یہ جو یا اجوف ہے، اس پر زبر ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے، تو یہ ٹرانسفر کر دیتا ہے اپنی حرکت پیچھے، اور یہ جو ہے جب زبر اس پہ ہو تو یہ الف میں تبدیل ہوگا، اگر زیر ہو تو یا میں تبدیل ہوگا، اگر پیش ہو تو واو میں تبدیل ہوگا، تو یہ جو ہے اب کیا بنے گا، اضافہ۔ یہ تو اصول یہ ہے کہ اس میں حمزہ جو ہے الف کنٹینیو چلنا چاہیے، تو حمزہ، لیکن یہ چلتا نہیں ہے آگے، کیوں، کیونکہ اس کا فلو ڈسٹرب ہوتا ہے، فلو ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، اس کو یہیں پہ ختم کر دیتا، اضافہ یضیفو، اب ہم نے فعل امر بنا تضیفو، تو ضیفو کہاں سے بنائیں گے، مخاطب سے بنائیں گے ہم نے، یعنی جو حاضر کلمہ ہے اس سے بنا اب تضیفو سے ہم نے کیا بنانا ہے، فعل امر، میں پھر سے ایک بار دہراؤں گا شارٹ کٹ میں ذرا، لیکن یہ تضیفو، اب ہم نے کیا کرنا ہے، آخری حرف کو ساکن کرنا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے، اور اس میں جو علامت مضارع ہے وہ بھی ہٹانی ہے، تو جب ہم آخری حرف کو جو ہے یہاں پہ ساکن کر دیں گے تو دو حرف جو ہیں ساکن نہیں رہیں گے، عربی میں ایسا نہیں ہے کہ دو حرف یہاں پہ ساکن رہیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا پھر، ازف، ازف، آخری حرف ساکن ہو گیا اور پیچھے جو ہے ضاد ہے،
دو حرف ساکن نہیں رہتا، یہ کمزور حرف بھی ہٹ گیا، ٹھیک ہے، اور آخری حرف ساکن، اور یہ علامت مضارع یہ تو ضف بن رہا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا اس کو، یہ جو حمزہ ہے یہ یہیں پہ لے کے آ گئے ہم، یہاں پہ اس میں فلو ڈسٹرب کرنے کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اربو نے بھی ایسے ہی کہا ہے، تو یہ ہم نے یہاں پہ ازف ہو گیا۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پہ ہم نے جو ہے عزیز غاد یا اضافہ فا کر سے اس کا مادہ ہے ضعیف، تو غیر صحیح فعل میں جو ہے اس میں حرف علت جو ہے نمبر 2 پہ آ رہا ہے، تو یہ یا آ رہا ہے اس میں حرف علت میں سے، تو یہ اجوف یائی ہے، تو یہ ہمیں پتہ، اس میں ہمیں سیدھے ڈائریکٹ جانا ہے کہ یہ باب افعال میں سے ہے، تو اجوف یائی ہے یہ، تو باب افعال میں سے ہے، تو یہ اس کا مادہ جو ہے ماضی جو بنے گا افعل سے بنے گا، تو افعل یفعلو، تو اسی طرح اسی کی جگہ ڈالیں گے ازیفو، افعلو یفعلو، افعل یفعلو، ازیفو یزیفو، اب یضیف، ہاں، اب اس کو جو ہے اضاف یضیف، بالکل بالکل، اضاف یضیف، اب صحیح معنوں میں یضیف، اس کا جو ہے اس ازف، کو بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا، فعل ماضی بنانے کے لیے اس میں جو ہے یا یہ اجوف جو ہے اگر زبر ہو تو یہ اپنے دوست کے مطابق جو ہے اپنے دوست کو اپنی حرکت ٹرانسفر کر دیتا ہے اسی کے اکارڈنگ، یا ہم اسے کہیں گے کہ اپنے موافق تبدیلی کر لیتا ہے، جیسے زبر ہے الف میں تبدیل ہوگا، یعنی یا اجوف جو ہے اگر اس سے پہلے یعنی حرف علت پر حرکت ہو اور اس سے پہلے وہ ساکن ہو تو وہ اسی کے موافق تبدیل ہوتا ہے، اگر زبر ہے تو الف میں تبدیل ہوگا، زیر ہے تو یا میں تبدیل ہوگا، پیش ہے تو واو میں تبدیل ہوگا، تو یہ ہم نے اس کو الف میں تبدیل کر لیا، اضافہ یضیف، اضیف، ازف، ٹھیک ہے، اضافہ یضیف ازف، یعنی تو اضافت کر، تو اضافت کر یا تو مضاف بنا، کس کو، الکلمت الاولی، پہلے کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ، دیکھیں آسان ہے، تو یہاں پہ پہلے نمبر پہ ایکسرسائز دی گئی ہے، کتاب محمد، کتاب محمد، اس کو کیسے بنائے، ہم نے کیا کرنا، مضاف کو پہلے الف لام نہیں داخل کتاب کرنا، محمد، اور مضاف الیہ کو مجرور، کتاب محمد ہم نے، اسی طرح مکتب المدرس، تو ہم نے کیا کیا، مکتب المدرسی، مضاف مضاف الیہ، پہلے اس کو بنا لیجئے، قلم حامد، بنا لیجئے اس کو، قلم قلم الحامد، قلم 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 الحامد، الحامد، حامد، ماشاءاللہ بالکل صحیح، نیکسٹ نیچے کی طرف چلیں، بیت عباس، دیکھیے مضاف بیت مضاف الیہ کی عباس، پریکٹس، بیت عباس، ماشاءاللہ، بیت نیکسٹ، عباس، بہت اچھا، بیت غرفت عباس، علی، غرفت علی، غرفت علی، علی آئے گا، غرفت ٹھیک ہے، علی، ماشاءاللہ، دفتر سعید، دفتر سعید، جی بتائیے، دفتر سعید، دفتر سعید، مندیل یاسر، مندیل یاسر، ماشاءاللہ، قمیص عمار، قمیص حمار، عمار، ٹھیک ہے، سریر سریر خالد، سریر خالد، نیکسٹ، مفتاح البیت، مفتاح البيت مفتاح البیت، مفتاح البیت، دكان ماشاءاللہ، التاجر دکان التاجر، دکان التاجر، تاجرین یا تاجری، ماشاءاللہ، نیکسٹ، تاجر، بیت محندس، المحندس، بیت المہندس، ماشاءاللہ، اسم ولد یا اسم الولد، الولد اسم الولد، اسم ماشاءاللہ، الولد، کتاب كتاب اللہ، کتاب اللہ، ماشاءاللہ، تو ساری طبیب، بنتو طبیب ہے، بنتو ڈاکٹر ہاں کی بنت بیٹی الطیبی، بنت طبیب بنتو یا طبیبی، طبیبی ماشاءاللہ، ہاں طبیبی، طبیب، بنتو طبیب، طبیب، مفتاح سیارت، سیارت یا مفتاح سیارت، السیارت، مفتاح السیارت، مفتاح السیارت، ماشاءاللہ، نیکسٹ، اقرا واکتب مع الضبط اواخر الکلمات، اب بھائی اس کو اب دیکھیے یہاں پہ جو ہے نا، اقرا واکتب، پڑھ اور لکھ، یا پڑھ اور لکھ، مع الضبط اواخر الکلمات، یعنی کلمات کے آخری کلمات جو ہے، کلمات کے آخر میں حرکت کے ساتھ پڑھ اور لکھ، جس کو ہم کہیں گے کیا بنے گا، اب یہاں پہ لگائیے، اب
باب المدرستی، یہ یہ باب باب المدرسہ، المدرستی ہے. بالکل صحیح. حمار الرجل، بیت حامدین، جی بیت حامدن. حامدین. سیارت المدیر، سیارۃ المدیر، سیارۃ ماشاء اللہ. مدیر. سیارۃ مندیل، مندیل المدیر. عمارن، عمارن، ماشاء اللہ. نیکسٹ اسم، ہمارے اسم الطالب، اسم طالب. الطالب، ماشاء اللہ. دو زیر نہیں آئے گا، عمارن. صرف یہ ہے بیت بیت اللہ، بیت اللہ فی طالب. فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ، کتاب ماشاء اللہ. اللہ. ہاں کتاب اللہ، جی فی بھی کتاب ہے نا، اللہ. فی کتاب، فی بھی ہے. یہ چلیے. باللہ ہی آئے گا، فی ہے نا، من بل من بھی آئے گا. بیت اللہ، من بیت من بیت نہیں، بالبیت المدرس، علی مکتب، علی مکتب المدیر، علی مکتب المدیر، یہ من اگر آئے مکتب تو الگ المدیر. رکھتے ہیں تو من بیت المدرسی، ٹھیک ہے. علی مکتب المدیر. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا اتنا ہی. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان.